السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورت قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے یہ مکی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی 106 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 4 آیات ہیں، 17 الفاظ ہیں اور 73 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام قریش اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لإیلافی مانوس ہو گئے یا عادی ہو گئے، قریش قبیلے کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافی ان کا عادی ہونا یا ان کا مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء سفر کا، رحلتی سفر، تشتاء سردی، والصیف اور گرمی، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزاد اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس ہی رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جب وہ سفر کرتے تو انہیں کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے۔ اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا، اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے وہ جس کی وجہ سے ہے، وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے ان کو ایسی خوشحال زندگی ملی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت سے ہے کہ یہ اس کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہیں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اسی گھر کے رب کی، یعنی کہ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم، وہ جس یعنی انہیں جس نے کھانا دیا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف خوف سے یا خوف میں، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔